نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم سب اس کی بندگی اور اس کے حکم کے مطابق ادائیگی نماز کے لیے مل بیٹھے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں جس مضمون پر چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس مضمون کو میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں اپنی گفتگو کے ساتھ جو ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو درس بسم اللہ پر مکمل کی تھی، تیسرا درس. تو کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ اس میں سے جو ایک رحمت کا باب ہے، اللہ رب العزت کی اس عظیم رحمت کا ذکر جو وہ اپنے آپ کو الرحمن اور الرحیم فرماتا ہے، اس سلسلے کے ساتھ چند ایک باتیں منسلک کر کے یہ جو ایک آج کا دن ہے، جو موقع ہے نئے سال کا، اس کے ساتھ ملا کر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت اس آنے والے سال کو امت مسلمہ اور عالم اسلام کے لیے رحمت کا سال بنائے اور ہمیں اس سال میں ہر وہ نیک کام کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے جس میں ہم سے غفلت ہوئی پچھلے سال میں یا کمزوری رہی. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت مبارکہ نمبر 185 سورہ آل عمران ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جان جو ہے وہ موت کا مزہ اور ذائقہ چکھنے والی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارا جو بھی اجر ہوگا تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں پورے کا پورا اجر قیامت کے دن دے دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار، پس جو کوئی خود سے دوزخ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، تو حقیقت میں وہی کامیاب ہوا. یعنی جس نے خود کو دوزخ سے بھی بچا لیا اور جنت تک داخلہ اس کو مل گیا تو حقیقی کامیابی اسی کی ہے. اور پھر ساتھ ہی فرما دیا: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں. اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے موت کا ذکر بھی فرمایا، قیامت کے دن اعمال کے مطابق اجر کا ذکر بھی فرمایا، اور حقیقی کامیابی کو بھی بیان فرمایا کہ جس نے خود کو آگ سے بچا کر جنت میں داخلہ پا لیا وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا. اور پھر آخر میں بیان کر دیا کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ آج کا دن، آج کی رات اور کل کا دن آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے رسم و رواج کے مطابق نئے سال ہے، نئے سال کی مبارکبادیاں ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اس کو سیلیبریٹ بھی کرے گا، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یعنی دنیا کے یہ جو رواج ہیں جو دنیا کے نظام کے مطابق چلائے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے
حرج کہاں پیدا ہو جاتا ہے یا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم صرف دنیا کے ہو جاتے ہیں، دنیا کے معاملات کو یاد رکھتے ہیں اور دنیا بنانے والے کو فراموش کر دیتے ہیں، یا اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں، تو وہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس نئے سال کے حوالے سے میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس نئے سال کے موقع پر ہم اپنی اصل کامیابی کی طرف توجہ کریں اور دھیان دیں تو حقیقت میں اصل کامیابی ہی اصل مبارکبادی ہے، اصل کامیابی یہی ہے جسے قرآن مجید نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ جب قیامت کے دن جو شخص کامیاب ہو جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اس سے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ جیسے ایک بچے کی مثال ہے نا، وہ پاس ہوتا ہے تو اپنا پیپر شیٹ رزلٹ جو ہوتا ہے رزلٹ کارڈ لے کے بھاگتا ہے کہ دیکھو میں پاس ہو گیا، دیکھو میں پاس ہو گیا۔ تو قرآن مجید نے وہی نقشہ کھینچا ہے کہ وہ دوڑے گا اور وہ کہے گا فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو جی، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں میری کتاب، یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا۔ اسے قرآن مجید نے بیان کیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو خود کو دوزخ سے بچا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا بس وہ پاس اور کامیاب ہے۔ تو میں نے اس طرف دھیان اس لیے اپنا اور آپ کا دلوانا چاہتا ہوں کہ اس نئے سال کی خوشی کے موقع پر ہم ایک نیا عہد کریں، ایک نیا عہد کریں کہ ہم حقیقی کامیابی کی طرف سفر کریں گے، یعنی جو غفلت کی زندگی گزاری ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو آئندہ کی زندگی ہے، آگے کی زندگی ہے، اس میں کامیابی کا سوچتے ہیں، اس میں آگے بہتری کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور اس میں جو سفر ہے وہ کیسے ملتا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں اسے پچھلے اس اللہ رب العزت کی اس عظیم آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی لنک کروں گا، مگر جو آیت کریمہ اس سے پہلے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، قرآن مجید نے بیان کیا یا سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات کو، اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ پہلے اپنے لیے فیصلہ کرو کہ تم نے اس آگ سے خود کو بچانا ہے اور تیاری کرو اور محنت کرو، پھر وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، ان کے لیے کوشش کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کون سی آگ سے بچنے کا تمہیں کہا جا رہا ہے؟ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ علیہا ملائکۃ، اس پر ایسے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اتنے شدت سے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے ایسا سخت مزاج اور طاقتور بنایا ہے کہ جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتے، یعنی ان کے اندر سختی ایسی ہے کہ وہ کسی پر رحم نہیں کھائیں گے، کسی پر ان کو رحم دلی نہیں آئے گی، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنے والے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ان کو ملتا ہے اس حکم پر وہ پورا اتر کے دکھاتے ہیں، وہی کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت فکر دی کہ ہم کوشش کریں اور حقیقی کامیابی کی طرف بڑھیں۔ میں اس لیے پھر یہ جملہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو نیا سال ہے جس کی آمد ہے، ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیاں جہاں دیں گے تو وہاں اصل مبارکبادی کی فکر بھی ضروری ہے کہ ہمیں اصل کامیابی نصیب ہو جائے۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ جس سے اس کا مالک راضی ہو جائے وہ کامیاب ہے، وہ غلام، وہ نوکر، وہ بندہ۔ اب اس بات پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس مضمون کو سمجھنے کے لیے خود کو تیار کر لیں اور اللہ ہمیں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں تیاری عطا کرے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا جو حقیقی کامیابی ہے، جو آخرت کی کامیابی ہے، جو اللہ کے راضی ہو جانے کی منزل ہے، کیا یہ کامیابی مشکل ہے؟ کیا یہ مشکل ہے؟ تو ہاں، اس کا جواب ہے یہ ضرور مشکل ہے۔ وہ مشکل بھی عرض کرتا ہوں کہ مشکل کیا ہے۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔
اللہ رب العزت نے انسان کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو وہ نہ کر سکتا ہو، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ معاذ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی رحمت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ عدل بھی نہیں کرتا، حالانکہ عدل رحمت کے خلاف نہیں ہے، عدل انصاف۔ کیسے؟ اس نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم میں سے جو ایک نیکی لے کر آئے گا میں 10 کا ثواب دوں گا۔ یہ تو عدل نہیں ہے، ایک نیکی کا اجر ایک ہی ہونا چاہیے، مگر اس نے کہا نہیں، تم ایک کرو میں 10 دوں گا، کیونکہ میں عدل نہیں کر رہا، میں فضل کر رہا ہوں۔ تو کیا گناہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ایک گناہ کریں تو 10 گناہ ہوں گے؟ نہیں، گناہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ان 2 فرشتوں کو ذمہ داری دی کہ تم نے نیکی لکھنی ہے، تم نے گناہ لکھنا ہے، تو اس نیکی والے فرشتے سے یہ کہا کہ جب یہ بندہ ارادہ کر لے تو ایک نیکی لکھ دینا ارادے پر، شاید کسی وجہ سے نہ کر سکے، اور جب کر لے تو اجر 10 کا دوں گا۔ اور گناہ والے سے کہا جب گناہ کر بھی لے تو مت لکھنا، شاید توبہ کر لے تو پھر مٹانا پڑے گا اگلے گناہ تک۔ یعنی اس کے فضل کو دیکھیے کیا ہے، اس کی رحمت، وہ جو الرحمن اور رحیم خود کو کہہ رہا ہے، ہمیں اس کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی رحمت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کافر اللہ کی رحمت کو سمجھ جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھے گا۔ کافر اس کی رحمت کو پہچان جائے تو، یعنی وہ ایسا رحیم ہے، وہ ایسا کریم ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ آخرت کی کامیابی یا اللہ کو راضی کرنا مشکل ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلے میں نے کہا کہ ناممکن نہیں ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا مشکل ہے؟ تو اس کا جواب حضور مولا کائنات علیہ السلام نے دیا، سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں اس دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب کیسے؟ یعنی آپ نے جملہ اور بولا، میں نے اس مضمون سے اس کو ملایا ہے۔ آپ نے یہ کہا اس دنیا کا سب سے پر امید جملہ یہ ہے۔ آپ نے لوگوں سے سوال کیا اس دنیا کا سب سے پر امید جملہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا اس دنیا کا سب سے پر امید جملہ یہ ہے کہ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے اتنی جلدی کوئی نہیں مانتا۔ آپ 2 بھائیوں کی صلح کروائیں، 2 دوستوں کی صلح کروائیں، 2 خاندانوں کی صلح کروائیں، 2 گروپس کی صلح کروائیں، 2 لڑے ہوئوں کے درمیان صلح کروائیں، لگ پتہ جائے گا ہے ایسا کہ نہیں؟ اور اس کی شان کیا ہے؟ وہ ایک سجدے پر مان جاتا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ وہ ایک آنسو پر مان جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو، وہ اس پر بھی بخش دیتا ہے۔ کسی ایک مجلس میں ایک بندہ توبہ کر لے، اس کے صدقے مجلس والوں کو بخش دیتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں اس کی شان رحمت کا۔ اس لیے حضور مولا کائنات علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جتنی جلدی وہ راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اب جو میں نے کہا کہ کیا آخرت کی کامیابی مشکل ہے، تو میں نے اس لیے کہا مشکل ہے کہ اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس کا راضی ہونا مشکل نہیں ہے، ہمارا اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا مشکل ہے۔ یعنی اس دنیا کا غلبہ اتنا ہے، دنیا کے اندر کشش اتنی ہے، اس دنیا کے اندر لذتیں اتنی ہیں، اس دنیا کے اندر رغبت اتنی ہے کہ یہ ہمیں اس طرف دھیان نہیں کرنے دے رہی۔ رب کائنات نے حقیقی کامیابی کا سفر بیان کرنے سے پہلے جہاں سے آیت کریمہ شروع کی وہ کل نفس ذائقۃ الموت لفظ ہیں کہ اس دنیا کے مت ہو جانا، یہاں تو موت ہے اس ہر نفس کے لیے۔ اور جہاں اس آیت کریمہ کو ختم کیا وہاں بھی یہی فرمایا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اس دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت نے موت کو ذائقہ فرمایا ہے کہ وہ موت ایک ذائقہ ہے۔ اور ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ ذائقے کی بے شمار تشریحات ہیں، مگر ذائقہ اس لیے فرمایا کہ ذائقہ عارضی ہوتا ہے، وہ مستقل نہیں ہوتا، ہمیشہ نہیں رہتا۔ جو آپ نے صبح ناشتہ کیا ہوگا کیا اس کا ذائقہ ابھی تک زبان پر ہے؟ بولیے نہیں،
جو آپ نے رات ڈنر کیا تھا کیا اس کا ذائقہ زبان پر ابھی ہے؟ نہیں. تو ذائقہ اتنا صحیح ہے. یہی ہے موت، یعنی صرف یہاں سے اٹھا کر اس دنیا میں لے جانے کے لیے ہے. جب وہاں گئے یہ ذائقہ ختم، پھر وہ سفر شروع جو کہاں لے کے جائے گا اس کے لیے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. اس موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد جس نے خود کو آگ سے بچایا اور جنت چلا گیا وہ پاس ہو گیا. اب اس کو راضی کرنے کے لیے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اس نے اپنا راضی ہونا مشکل بھی نہیں رکھا. اور اس کے لیے قرآن مجید نے کیا خوبصورت بات فرمائی. رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، اے حضرت انسان غور کر، ما غرک بربک الکریم، اتنے کریم مالک کو کس لیے بھول گیا ہے تو؟ وہ اتنا کریم مالک ہے، وہ اتنا رحیم مالک ہے، وہ اتنا عظیم مالک ہے، وہ اتنی عطاؤں والا رب ہے، تو اس کو کس کے لیے بھول گیا ہے؟ یعنی وہی دھوکہ دنیا کا جو تجھے زندگی کا ایسا تیرے اوپر پڑ گیا ہے کہ تو اس کریم مالک کو بھلا بیٹھا ہے. تو اس کریم مالک سے غفلت میں ہے، نادانی میں ہے. فرمایا اس کو راضی کر لو، اس کی طرف آ جاؤ. جب اس کو راضی کر لیا تو تمہیں حقیقی کامیابی نصیب ہو جائے گی. اور پھر اس طرف آنے کے لیے جب ہمیں رب کائنات نے فرمایا تو ہمیں یہاں تک بھی فرما دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھے راضی کرنے کے لیے کبھی مایوس مت ہونا. مجھ سے آخرت کا سودا کرنے کے لیے، مجھ سے آخرت خریدنے کے لیے، مجھ سے آخرت کی اجر مانگنے کے لیے مایوس کبھی مت ہونا. میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا. میری رحمت کسی کو مایوس نہیں کرتی. میری رحمت کے اندر وسعت اتنی ہے کہ میری رحمت اس کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے. وسعت رحمتی علی کل شیء، ہر چیز پر وسیع ہے. وہ کسی کو بھی کبھی میرے دروازے سے کسی کو کبھی نہ نہیں ملتی، دھتکارا نہیں جاتا، خالی ہاتھ نہیں جاتا. اب اس کو بیان کرنے کے لیے جو حدیث پاک میں اسی مضمون رحمت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ترمذی شریف میں، اور اس حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں. بڑی توجہ سے یہ مضمون سننے والا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان رجلین ممن دخل النار، دو لوگ ایسے جن کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. ان دو بندوں کا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلے جمعہ میں ایک اس رحمت کے مضمون کو سمیٹنے کے لیے ایک جملہ کہا تھا، کیونکہ اس وقت نہیں تھا کہ میں کوئی واقعہ ایڈ کرتا، اور اب اس میں اسی کو شامل کر کے مکمل کر رہا ہوں. تو میں نے ایک گزارش آپ سے کی تھی، اور وہ یہ کی تھی کہ اس نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا، یہاں ہمیں عمل کرنے کے لیے بھیجا، اور آخرت کو دارالجزا بنایا، جس کے لیے فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن پورا پورا اجر دے دوں گا، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے. مگر قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کی شان یہ ہے، رحمت یہ ہے، وہ مالک جو ہے اس نے کہا مالک یوم الدین، میں مالک ہوں، میں جو چاہے کروں. اب قیامت کا دن عمل والا دن نہیں ہے. اس دن کوئی نماز پڑھ کے اپنے لیے توبہ نہیں کر سکتا، بخشش نہیں مانگ سکتا، روزہ رکھ کے کوئی حج زکات دے کر، کوئی اس دن کا معاملہ نہیں ہے عمل والا. مگر وہ مالک ہے، وہ چاہے تو اس دن کا عمل بھی قبول کر لے. اس سے کون پوچھ سکتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ فعال لما یرید، میں جو چاہے کرتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے. اس واقعے کو دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان رجلین ممن دخل النار، دو لوگ ایسے جن کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. جب دوزخ میں چلے جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشتد صیاحہما، وہ زور زور سے چلانے لگ جائیں گے، شور مچائیں گے. اب یقیناً جو دوزخ میں ہے، عذاب میں ہے، گرفت میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ شور تو مچائے گا، مگر شاید وہ کچھ زیادہ شور مچائیں گے، اس لیے ان کا ذکر اس انداز سے کیا جا رہا ہے. فرمایا شدید شور مچائیں گے، وہ ہنگامہ کر دیں گے. فقال رب عز وجل، تو رب کائنات فرمائے گا اخرجوہما، ذرا نکال کے لاؤ ان دونوں کو باہر، ان دونوں کو دوزخ سے باہر نکالو، یہ جو شور کر رہے ہیں. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ جس بندے کی یعنی ناکامی کا، ناکام ہونے کا، جو دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب وہ چاہے روئے پیٹے چیخے، کیا کرنا ہے اس کا؟ مگر مالک ہے نا، اس نے کہا میری رحمت وسیع ہے. اس نے اپنا تعارف ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کروایا ہے.
تو وہ رب کائنات فرماتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب فرمائے گا اخرجوہما، ان دونوں کو نکالو، فلما اخرجا، جب ان دونوں کو نکالا جائے گا، قال لہما، تو ان سے کہا جائے گا، لأی شیء اشتد صیاحکما، کس چیز نے تمہیں مجبور کیا ہے، یا کیا چیز ہے جو تمہیں اتنا شور مچا رہی ہے، تم سے کیوں اتنا شور مچا رہے ہو، یہ ہنگامہ کیوں کھڑا کیا ہوا تم نے؟ اب یہ بات بھی تو واضح ہے، یقیناً وہ دوزخ میں تکلیف میں ہے، اس لیے تو شور مچا رہے ہیں، مگر اس کی رحمت ہے، اس کی شان ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے کرے۔ ان سے نکلوا کر رب کائنات پوچھے گا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو وہ اس کا جو جواب دیں گے وہ جواب سننے والا ہے۔ وہ کہیں گے قالا، وہ کہیں گے فعلنا، ان دونوں یہ جواب دیں گے ہم نے یہ اس لیے کیا ہے، ذالک لترحمنا، ہم یہ اتنا شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ تو ہم پہ اپنی رحمت نازل کر، ہم یہ شور اس لیے بجا رہے ہیں کہ تو ہم پہ رحمت فرما۔ جن کے دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ یہ کہیں گے، قالا، اب رب کائنات فرمائے گا، ان رحمتی لکما، میری رحمت جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے یہ ہے، ان تنطلقا فتلقیا انفسکما حیث کنتما من النار، میری رحمت تمہارے لیے یہی ہے کہ جس دوزخ میں تمہیں ڈالا تھا جاؤ دوبارہ اس دوزخ میں چلے جاؤ۔ یقیناً وہ بڑے گناہ گار ہیں، بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ رب کائنات فرمائے گا مجھ سے رحمت مانگ رہے ہو نا، تو میری رحمت یہی ہے کہ تم دوبارہ خود اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال دو، چلے جاؤ دوزخ کے اندر۔ فینطلقان، تو وہ چل پڑیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فیلقی احدہما نفسہ، ان میں سے ایک شخص جا کر دوزخ میں چھلانگ لگا دے۔ وہ دونوں چلیں گے صحیح فیصلہ سن کر، مگر دونوں جب چلیں گے تو ایک دوزخ میں جا کے کود جائے گا، جمپ کر دے گا دوزخ کے اندر۔ جب وہ دوزخ میں چلا جائے گا، اب چونکہ اس نے اللہ کی رحمت کا سوال کیا تھا نا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری رحمت یہی ہے کہ دوزخ میں چلے جاؤ، تو ذرا دیکھیں اس کی رحمت کیا ہے۔ اب رب آقا علیہ السلام نے فرمایا فَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، اللہ نے دوزخ کو حکم دے دیا ہوگا اس کو جلانا مت، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ اور اس کے لیے رحمت بن جاؤ، سلامتی والی بن جاؤ، بردن ٹھنڈا ہو جاؤ، وہ سلامہ اور سلامتی والی بن جاؤ۔ اب اس نے جم تو لگا دی دوزخ کے اندر، مگر نہ وہ جلے گا نہ اسے تکلیف ہوگی، وہ دوزخ میں ہے مگر اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب ایک تو یہ ہوا، وَيَقُومُ الْآخَرُ، اور دوسرا جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جب وہ دوزخ میں نہیں جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، فَلَا يُلْقِي نَفْسَهُ فَيَقُولُ لَهُ رَبُّ، وہ اپنے آپ کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ، تو رب کائنات اس سے فرمائے گا، مَا مَنَعَكَ أَن تُلْقِيَ نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ، تجھے کس چیز نے روکا ہوا ہے، کیوں نہیں جا رہا دوزخ میں جس طرح تیرا دوسرا دوست چلا گیا ہے، اس کی طرح تو نے دوزخ میں جمپ کیوں نہیں لگائی، کیوں نہیں گیا، تو کیوں نہیں گرایا خود کو دوزخ میں؟ فیقول، وہ یہ کہے گا، یا ربی، اے میرے رب، انی لارجو، مجھے امید یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میں تجھ سے امید یہ کرتا ہوں کہ ان لا تعیدنی فیہا بعد ما اخرجتنی، مجھے امید یہ ہے کہ جب تو دوزخ سے کسی کو نکال لیتا ہے تو مجھے پتا ہے تو اتنا رحیم ہے کہ تو پھر دوبارہ نہیں ڈالتا اس کو۔ میں اس امید پر کھڑا ہوں کہ تو نے ایک بار نکال لیا ہے تو اب کیوں ڈال رہا ہے مجھے دوبارہ، میں تو اس امید پر یہاں کھڑا ہوں، میں تجھ سے یہ امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ فیقول لہ الرب، تو رب کائنات اس سے فرمائے گا، اچھا یہ بات ہے، لکا رجاؤکا، اگر تیری یہ امید ہے مجھ سے کہ میں اتنا رحیم ہوں کہ دوبارہ نہیں ڈالوں گا، تو تیری امید کے ساتھ تیرے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں، جو تیری امید ہے وہی ہے تیرے لیے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ تجھے ایک بار نکال لیا دوزخ سے تو دوبارہ تجھے دوزخ میں نہیں ڈال رہا، لکا رجاؤکا، تیری امید کے مطابق۔ وہ جو حدیث قدسی ہے کہ رب کیسا ہے، میں ویسا ہی ہوں جیسا تو گمان کرتا ہے، جو تیرا گمان ہے میرے بارے میں وہی ہوں میں۔ تو رب کائنات اس سے فرمائے گا، لگا رجاؤکا، میرا معاملہ تیرے ساتھ پھر یہی ہے جو تیری امید ہے، فیدخلان جمیعا الجنہ برحمت اللہ، تو رب کائنات ان دونوں کو پھر اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ دوسرا دوزخ میں تھا نا، بھی جل تو نہیں رہا، مگر اس کو بھی نکال کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات ان دونوں کو نکال کر دوزخ میں ڈال دے گا۔ اب ذرا اس آیت کریمہ پر آئیں جو میں نے پڑھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اتنے پیارے رب سے دور کر دیا ہے کہ جو دوزخ میں جانے کے بعد بھی اگر کوئی شور مچا کر اس کی رحمت سے سوال کرتا ہے تو اسے مایوس نہیں جانے دیتا۔
اس کی پکار کو رد نہیں کرتا. اس لیے تو حضور مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے اتنی جلدی کوئی نہیں مانتا. میں نے کہا دنیا کے رشتے اتنی جلدی نہیں مانتے، بھائیوں کی لڑائیاں سالوں سال ختم نہیں ہوتی. تو وہ تو رب ہے، مالک ہے، ہم نے اسے کچھ نہیں دیا، وہی ہمیں دیتا ہے. اس کے باوجود اس کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ کبھی مایوس ہونے نہیں دیتا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تو اتنا عظیم ہے کہ اس کی رحمت تو بندے کو مایوس نہیں کرتی. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ اس کی طرف سفر نہیں کرتے، اس کی طرف آگے نہیں بڑھتے. تو یہ جو نیا سال ہے، جس نئے سال میں ہم نے دنیا کی مبارکبادیاں لوگوں کو دینی ہے، ہیپی نیو ایئر ہر کسی کو کہتے پھریں گے، اس نئے سال میں یہ فکر بھی کریں کہ ہماری آخرت کا سفر بھی بہتر ہو جائے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور اس کے لیے تیاری جو بھی یعنی یقیناً اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے ہی ہوتا ہے. مگر انسان ارادہ کرتا ہے تو اس کی رحمت انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا یہ انسان کو نصیب سے ملتی ہے جو اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے، اور آخرت کوشش سے ملتی ہے. یعنی حقیقت یہ ہے. اب یہ حقیقت بیان کر کے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کوشش سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور آخرت کو نصیب پہ چھوڑ دیا ہے، الٹ کر دیا ہے معاملہ. وہ سارا نظام ہی الٹا چلا دیا ہم نے. اس دنیا میں جو اللہ نے لکھا ہے وہی ملنا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حاصل نہیں کر سکتا، کوئی اس سے بڑھ کر حاصل نہیں کر سکتا. اور آخرت کوشش کے مطابق ملنی ہے، مگر ہم دنیا کو کوشش سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کو نصیب پہ چھوڑ دیا. ایک اللہ کے کسی ولی کا قول ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کی تعریف کریں، دنیا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو پہلے مر گئے ہیں ان کا بچا ہوا مال. اس نے کہا حضور کیا مطلب؟ فرمایا میں مر جاؤں گا تو میرا بچا ہوا مال باقیوں کے لیے ہوگا. یعنی دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو کسی کی نہیں ہے. مگر آخرت پر اگر ہم مومن ہو کر ایمان رکھتے ہوئے بھی اس کی یہ کوشش نہیں کرتے تو ہم سے بڑھ کر کوئی بھی شخص نادان اور غافل نہیں ہوگا. میں اس کی رحمت پر ایک حکایت ہے شیخ ابو داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، بیان کر کے اس مضمون کو اس دعا کے ساتھ مکمل کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں عمل کی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے. ایک عورت تھی، اس کا شخص فوت ہو گیا، اس کا خاوند، وہ بیوہ ہو گئی. اور جب وہ بیوہ ہو گئی اس کے پاس بچے بھی تھے، اس کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی. مگر جب جو خاوند فوت ہوا تھا وہ صرف 3 درہم چھوڑ کر گیا. اب وہ بڑی پریشان ہوئی کہ 3 درہم میں کیسے گزارا چلاؤں گی، بچوں کو کیا کروں گی. مگر اس نے ہمت کی اور بچوں کے لیے اس نے محنت کرنے کا سوچا. تو اس 3 درہم سے اس نے بازار سے اون خریدی اور اس اون سے کچھ کپڑے شپڑے بنا کے چیزیں بنا کر بازار میں فروخت کی. تو اسے 5 درہم ملے. ان 5 درہم میں سے 2 درہم کا وہ کھانا لے آئی اور 3 درہم جو تھے وہ اس نے پھر اون خریدی اگلے کام کے لیے. اسی طرح اس کا ایک دن زندگی کا سرکل چلنے لگ گیا. ایک دن وہ بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی تو وہ 3 درہم کی جو اون خرید کے لائی تھی وہ اس نے باہر رکھی ہوئی تھی. کوئی پرندہ آیا اور اس اون کو اٹھا کر لے کے چلا گیا. اب 2 درہم کا کھانا کھا چکے تھے اور 3 درہم جو اس کے پاس کل اثاثہ تھا، بیلنس، وہ زیرو ہو گیا. بڑی پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں گی بچوں کا. اسے کچھ سمجھ نہیں آئی. وہ شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی، سارا ماجرا ان کو سنایا اور سارا ماجرا ان کو سنا کر ایک عجیب سا سوال ان سے کیا. سارا ماجرا سنا کر انہیں کہنے لگی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، مجھے بتائیں اللہ رحم کرنے والا ہے یا ظالم ہے معاذ اللہ. شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی اس کو جواب دینا چاہتے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی. آپ دروازے پر پہنچے تو 10 لوگ کھڑے تھے. وہ اجنبی تھے، آپ انہیں جانتے نہیں تھے، مسافر تھے، کہیں دور سے آئے تھے. انہوں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم دریا میں سفر کر رہے تھے، ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی کے اندر اتنا تیزی سے پھیلنے لگ گیا کہ ہمیں یقین تھا کہ ہماری موت ہو جائے گی. تو ہم سب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر آج تو ہمیں بچا دیتا ہے اور ہم بچ جاتے ہیں تو ہم سارے 1,000 درہم صدقہ کریں گے. وہ 10 لوگ جو کشتی میں تھے،
ہم یہ دعا کر رہے تھے کہ اوپر سے ایک پرندہ آیا اور اس نے اپنی چونچ سے اون پھینکی، وہ جو اون کا گولا تھا، ہم نے اس گولے سے اس کشتی کا سوراخ بند کیا، پانی نکالا اور ساحل پر اتر آئے۔ اس شہر میں چونکہ نئے ہیں، ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی اچھے بندے کا پتہ بتائیں، ہمیں کچھ کام ہے۔ لوگوں نے آپ کا در بتایا ہے، یہ 10,000 درہم جو ہم نے صدقہ کرنے تھے یہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، آپ کسی حقدار کو پہنچا دیں۔ اب آپ ایک دم سجدے میں چلے گئے۔ شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھڑا کیا، اندر سے اس عورت کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے سوال پوچھا تھا نا کہ اللہ رحم کرتا ہے یا ظالم ہے، یہ اپنی امانت سنبھال، اب تو مجھے جواب دے کہ اللہ رحم کرتا ہے یا ظالم۔ وہ جس کا سرکل 3-5 درہم پہ چل رہا تھا اسے 10,000 درہم ملے، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کریم مالک کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے۔ میں اس نئے سال پر ایک حدیث پاک جس پر مضمون مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کی حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کی رحمت کو دیکھیے ذرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرے، اے اللہ تو مجھے جنت عطا کر، تو جنت اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھے مانگ رہا ہے تو اس کو میرے اندر داخل فرما دے۔ روزانہ 3 مرتبہ۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص روزانہ 3 مرتبہ اللہ سے یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے دوزخ سے پناہ دے، دوزخ خود اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ اسے مجھ سے دور کر دے۔ یعنی ساری گفتگو جو ہے اس کا نچوڑ یہی ہے کہ اس کی طرف سے تو رحمت ہے، اس کی طرف سے تو کرم ہے، اس کی طرف سے عنایات ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کی طرف سفر کریں۔ مجھے ہمیشہ یہ بات یاد آ جاتی ہے، پاکستان کوہاٹ میں ایک مسجد میں میرا درس قرآن ہوتا تھا، اس کے باہر ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا، وہ کبھی بھی وہ جملہ مجھے بھولتا نہیں ہے، بڑا خوبصورت ایک جملہ تھا، اس پر میں اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ اس جملے پر یہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے پاس بہت وقت ہے کہ آپ کی بات سنے۔ کیا آپ کے پاس وقت ہے کہ اللہ کو سنائیں؟ بس یہ بدقسمتی ہے ہماری، ہم ہفتے میں 1 دن مسجد آ جاتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، کہانی ختم۔ اس نے تو روزانہ 5 دن نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اگر یہ جمعہ فرض ہے تو فجر فرض نہیں ہے، ظہر عصر مغرب عشاء فرض نہیں ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے صرف جمعے کو فرض سمجھا ہوا ہے، اور جمعے سے بڑا بھی ایک فرض ہے اور وہ عید کی نماز ہے، اور ہم نے کبھی شاید پڑھا ہی نہیں ہے اس کی نیت عید کی نماز کی کیا ہے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر عید الاضحیٰ واجب، فرض سے بھی نچلا درجہ ہے۔ تو جوں جوں آخرت کا اجر بڑھتا جاتا ہے ہماری تعداد بڑھتی جاتی ہے، یعنی فرض کے لیے کم ہے، واجب کے لیے زیادہ ہیں۔ اور دنیا میں یہ معاملہ ہے کہ ایک ایک پینی کا دیکھ کر خیال کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے آخرت میں کامیابی کا سودا نہیں مل سکتا، مگر وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی طرف آنے والی کو مایوس اور خالی نہیں جانے دیتا۔ جو 1 قدم اٹھاتا ہے اس کی رحمت 10 قدم بڑھتی ہے، جو اس کی طرف چل کے جاتا ہے اس کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے، کبھی اپنی طرف آنے والے کو وہ مایوس نہیں جانے دیتا، اور اعلان کرتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، میری بارگاہ سے تمہیں ہر چیز نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس نئے سال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے، اور گناہوں سے بچنے کا شعور عطا کرے، اور اپنی بندگی کا ذوق اور شوق عطا کرے، اور کثرت کے ساتھ ہم سب کو اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔